لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیسو نہیں ہیں، سواء نہیں ہیں برابر، من اہل الکتاب اہل الکتاب میں، امتن ایک جماعت، ایک گروہ ہے، قائمتن قائم ہے، یتلون آیات اللہ وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیات، آناء اللیل رات کے وقت میں، وہم اور وہ، یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ مخلص بھی ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو پچھلی جو دونوں آیات ہم نے پڑھی اس میں اہل الکتاب کا ذکر نہیں تھا۔ یہ جو دونوں آیات اس سے پچھلی تھی جس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں، اور اس آیت میں اللہ نے پھر سے اہل کتاب کا ذکر کیا، لیسوا سواء من اہل الکتاب۔ اہل الکتاب میں پھر دونوں شامل ہیں، اس وقت کے لحاظ سے عیسائیوں کی اکثریت اور کچھ یہودیوں میں بھی، مثلا جس طرح عبداللہ ابن سلام تھے، کہ اہل کتاب میں، کتاب کے جاننے والوں میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو قائم ہیں، جو سیدھے رستے پہ ہیں، جو اللہ کے حکم پہ قائم ہیں، فرم ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کو رات کی تنہائیوں میں پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اس میں دو رائے ہیں، ایک رائے پہ تو تقریباً سب کا اتفاق ہے، اور دوسری رائے کچھ مفسرین کی ہے جو ان کے تفردات ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو مین سٹریم مفسرین ہیں ان سے ہٹ کے ہے۔ مین سٹریم مفسرین سے مراد یہ ہے کہ جمہور مفسرین کہہ رہے، بہت سارے مفسرین جو بات کرتے ہیں وہ والی بات نہیں کر رہے، جو کہ یہ کچھ گنے چنے سے مفسرین ہیں قرآن کے پڑھنے والے، اور پہلے والی میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ دوسری والی میں بھی بظاہر شک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عقل کے، فطرت کے زیادہ قریب لگتی۔ جو اہل کتاب ہیں ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، پچھلی بہت ساری آیات میں ان کے گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا، ان کی جو کجروی ہے، جو راہ سے بھٹکنے کا، اس کا تذکرہ تھا۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ اپنے ذہن میں گمان کر لو گے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، نہیں، لیسوا سواء سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے برے، سلیم الفطرت، سمجھنے والے، عقل رکھنے والے، وہ اہل کتاب میں بھی موجود ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نماز یا سجدہ یہ تقریباً تمام امتوں میں موجود تھا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ حکم آیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، نماز پڑھنے کا ایک طرح سے حکم ہے۔ اسی طریقے سے بائبل کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے چہرے کے بل زمین پہ جو ہے وہ گر گئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی، مفسرین یہ بھی کہا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں لیٹ کے سجدہ کرنے کا رواج موجود ہے، اور یہ پہلے موجود تھا۔ بہرحال سجدہ جو وصل کہتے ہیں، سجد اس کہتے ہیں، یعنی ایک تو سجدے کا ایک شرعی مفہوم ہے نا جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، اس کا جو لغوی ایک معنی ہے سجدہ کے، وہ ہے اس اونٹ کو سجدے کی حالت میں کہتے ہیں جس نے اپنی گردن جھکا دی ہو تاکہ آپ اس کے اوپر سواری کر سکیں، بیٹھ سکیں، گردن جھکا دینا۔ تو اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ بھی سجدے کی ایک کیفیت ہے۔ تو اکثر مفسرین کا اس آیت کے حوالے سے خیال یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلام اور جو باقی ان کے ساتھ کے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، یا اسما جو حبشہ کے بادشاہ تھے جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، یا اس کے علاوہ نجران کے کچھ نصارہ، کوئی عیسائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہ یہ ان کے بارے میں کہ یہ سارے کے سارے ایک نہیں ہیں، ان میں سے ایک امت ایسی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو کہ راتوں کو اللہ کی آیات تلاوت کرتے۔ ایک گروہ کا تو یہ مفہوم ہے،
لیکن اس کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر اہل کتاب میں سے تو نہیں رہنا، پھر تو وہ مسلمانوں میں سے ہو گئے۔ یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ من اہل الکتاب، اہل الکتاب میں سے کچھ لوگ ایسے، although کہ یہ جو عبداللہ ابن سلام ہیں یا باقی جو لوگ اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، ظاہر ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس سے ایک اور نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو سلیم الفطرت ہیں۔ اگلی آیت وہ زیادہ اس کو کلیئر کر دے گی۔ یؤمنون باللہ، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی جن کا پیچھے تذکرہ ہو گیا، لیسو سواء، ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایسے ہیں جو قائم ہیں، دین پہ قائم ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یؤمنون باللہ، کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں معروف کا، نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ ہیں نیکوکار۔ تأمرون بالمعروف میں صرف نماز پڑھنے کا کہنا نہیں ہے، بھائی آپ نماز پڑھا کریں، بالکل بہت بڑی بات ہے، تأمرون بالمعروف ہے، لیکن تأمرون بالمعروف صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف صرف عبادات تک جو ہے محدود نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اس جو دوسرے مفسرین کا جو گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ عام اہل کتاب کے بارے میں ہے، تو ان کیس میں ظاہر بات ہے وہ نماز کا حکم تو نہیں کرتے، وہ جنیرک جو اچھائیاں ہیں، سچ بولو، دھوکہ مت دو، لوگوں کی مدد کرو، چیریٹی دو، یہ ساری جو معروف چیزیں یعنی سب کے نزدیک اچھی ہیں، کسی کے ساتھ، اور ینہون عن المنکر کہ برائی سے منع کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ ظلم نہ کرو کسی پہ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، کسی کا مال نہ چھینو، یہ جنیرک چیزیں جو فطرت کے مطابق ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اہل کتاب میں سے، یوم آخرت پہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، جو ان کی معاشرے میں اچھائی ہے، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، چیریٹیز کرتے ہیں، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کو مدد کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ نیکوکار ہیں، اللہ کے ہاں یہ صالحین ہیں۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے، یعنی پہلی بات تو ہم کر چکے کہ جو یہودی یا عیسائی اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں تو ہے ہی ہے، ان کے ساتھ ان یہودیوں اور ان عیسائیوں اور ان اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے کہ جن کو پراپرلی اسلام جن تک نہیں پہنچ سکا، یعنی جن تک اسلام کی دعوت نہیں گئی، جن کو پراپرلی قرآن کا نہیں پتہ، جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یا پہنچا نہیں یا صحیح طریقے سے پہنچ نہیں سکا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے۔ جیسے تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوگا یا ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے، تو کیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ اللہ دل کی بنیاد پہ یہ جانتے ہوں کہ اگر اس بندے کو قرآن پہنچا، اگر اس بندے تک اسلام کا صحیح فیس پہنچتا، اگر یہ کسی حقیقی مسلمان کو دیکھتا جو کہ حقیقت میں اسلام پہ کاربند ہے، تو یہ فوراً ایمان لے آتا۔ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں ہوپ ہے، اس میں امید ہے کہ ایسے تمام لوگ، تمام سارے اہل کتاب نہیں، یعنی ایسے لوگ جو راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیتے ہیں جس فارم میں ان کو پتہ ہے، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں،
یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو یہی ساری اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ ایک اچھے مومن کی، اچھے مسلمان کی ہیں۔ تو اس گروہ کا مفسرین کا یہ خیال ہے، کم ہیں بہت تھوڑے سے، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان آیات سے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد لیسو سواءن، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتابی امت قائمہ، اہل کتاب میں صرف اس امت کا، اس گروہ کا، اس گروپ کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے راتوں کو، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اچھائی کا حکم، برائی سے منع، اور نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ تو کچھ مفسرین کے نزدیک ان کے لیے ایسے اہل کتاب، ایسے لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں، ان کے لیے ایک امید ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل